اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ منبر کے اوپر ذاکر خطیب سوچ کے آتا کچھ ہے پڑھتا کچھ ہے. یہ کرم ہوتا ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ جب منبر کے اوپر آتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے, الفاظ اہل بیت کے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. میں نے آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور معروف حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا, جس میں کائنات کا آخری رسول ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح, کہ میرے اہل بیت کی مثال ویسی ہی ہے جیسے سفینہ نوح کی مثال ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے آپ کو نجات دلا دے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کر لے, گویا لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے تو اپنے آپ کو وہ اہل بیت کے اس کشتی کے اوپر سوار کر لے, جس کی مثال رسول خدا نے کس کی دی ہے کہ سفینہ نوح. آپ نے سنا ہے نا سفینہ نوح کسے کہتے ہیں؟ سفینہ نوح وہ سفینہ تھا کہ جو اس کے اوپر سوار ہوا تھا اس زمانے میں وہی بچا تھا, اور جو اس کے اوپر سوار نہیں ہوا تھا وہ غرق ہو گیا تھا. یہی مثال ہے اہل بیت علیہم السلام کی. روز قیامت بچے گا وہی جو اہل بیت علیہم السلام سے متصل ہو گیا ہوگا. جس نے اپنے اہل بیت, جس نے اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام سے دور کر لیا ہوگا وہ دنیا میں بھی غرق ہو جائے گا اور آخرت میں بھی غرق ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. دیکھیں رسول نے اہل بیت کا تعارف کرا دیا. اب یہ انسان ہے کہ اگر اپنے آپ کو چاہے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہو تو بچا لے, اور اگر نہ چاہے تو اس دنیا میں بھی غرق ہو جائے اور اپنے آپ کو آخرت میں بھی غرق کر لے. اور دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کا تعارف میں نہیں کرا سکتا, نہ آپ میں سے کوئی کرا سکتا ہے, اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تعارف یا صرف خدا کرا سکتا ہے یا خدا کا رسول کرا سکتا ہے. اس لیے کہ وہ نور کے پیکر اور ہم اس مٹی کے پیکر. وہ نور سے خلق ہوئے, ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی میں ہمیں مل جانا ہے. تو ہماری کیا بساط ہے کہ ہم نورانی ہستیوں کا تعارف کرائیں. لیکن ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ان نورانی ہستیوں کے نور کے سائے میں آ کر کے اپنی زندگی کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. بات زیادہ طویل نہیں کرنی ہے, بس مشکل سے 20 منٹ یا اس سے زیادہ, بہت زیادہ تو 25 منٹ آپ کے سامنے کلام کرنا ہے. بس اگر آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو اتنی دیر کرنی بھی ہے گفتگو, ورنہ 10-15 منٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. تو میرے عزیزوں, رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو ان کے اوپر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو جس نے اس سے رغبت اختیار کی, جس نے اس سے دوری اختیار کی, وہ غرق ہو جائے گا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اب اگر اہل بیت علیہم السلام کا تعارف آپ کو کرانا ہے, اگر آپ کو اہل بیت علیہم السلام کا تعارف دیکھنا ہے, اگر آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کو دیکھنا ہے, اگر آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کو پہچاننا ہے, تو آپ یا تو قرآن کے سائے میں دیکھیں یا رسول کے اقوال کے سائے میں دیکھیں. یہ اہل بیت علیہم السلام کون اہل بیت علیہم السلام ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے لیے رسول کبھی کہتے ہوئے نظر آئے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جن کے لیے رسول کہتے ہوئے نظر آئے فاطمۃ ام ابیھا, جن کے لیے رسول کہتے ہوئے نظر آئے فاطمۃ قرۃ عینی, جن کے لیے رسول کہتے ہوئے نظر آئے حسین منی وانا من الحسین
والحسین، جن کے لیے رسول کہتے ہوئے نظر آئے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اور اگر رسول کے اقوال کو چھوڑ کے اگر آپ قرآن کے سائے میں دیکھنا چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو، تو آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں حدیث قصہ کو، جہاں پر اللہ کیا کہتا ہوا نظر آیا، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر، جہاں پر اللہ کہتا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے آسمان کو نہیں خلق کیا، میں نے چاند کو نہیں بنایا، میں نے ستاروں کو نہیں پیدا کیا، میں نے اشجار کو نہیں پیدا کیا، میں نے ہواؤں کو نہیں خلق کیا، میں نے ان دنیا کی تمام چیزوں کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ان چیزوں کو خلق کیا۔ اب اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کیا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ لے، اگر دیکھنا چاہتا ہے تو چاند کو دیکھ لے، سورج کو دیکھ لے، شجر کو دیکھ لے، ہوا کو دیکھ لے، پانی کو دیکھ لے، پہاڑ کو دیکھ لے۔ اگر اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا اور ان تمام چیزوں کی وضاحت کو دیکھ لیا، اگر ان کو پہچان لیا تو اہل بیت کی فضیلت کو بھی پہچان جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف یا تو خدا کرا سکتا ہے یا تو اس کا رسول کرا سکتا ہے۔ اب جس نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو پہچان لیا، جس نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو پہچان لیا، اس نے اپنی زندگی گویا رسول کے نقش قدم کے اوپر گزاری۔ اس لیے کہ صرف پہچاننا ہی کافی نہیں ہے، پہچان کر کے ان کی سیرت پہ چلنا ضروری ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا چلوں، میں اگر کسی سے دوستی کروں اور دوستی کرنے سے بعد ہماری ایسی دوستی ہو جائے کہ بالکل پکی والی دوستی، اب اگر جس سے ہم نے دوستی کی ہے، آپ کا دوست اگر آپ سے ایک چیز طلب کر لے کہ بھائی مجھے کل اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر ہو سکے تو آپ ہماری مدد کریں، یہ تو ہو گئی دوستی کی مثال۔ اب اگر وہ دوست اس کے پاس کوئی چیز ہے اور اگر وہ آپ کی مدد نہیں کرتا تو آخر دوست وہ کیسا دوست ہے کہ جس کے پاس چیز تھی لیکن اس نے آپ کی مدد نہیں کی؟ گویا وہ دوست صرف نام کا دوست ہے۔ دوسری مثال، اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں اور آپ کا دوست کچھ آپ سے کہہ دے کہ بھائی دیکھیں فلاں راستے کے اوپر نہ جائیے گا، فلاں راستہ آپ کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ میں اس راستے سے واقف ہوں، اور اگر آپ اس راستے کے اوپر پھر سے چلے جائیں، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس راستے کے اوپر چلے جائیں، تو خسارہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے یا آپ کا دوست اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ چلے گئے۔ تو یہی مثال ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ دیکھیں اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا دوست سمجھ لیں، اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے اتنا نزدیک کر لیں کہ جو چیز اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو منع کر دی ہے اس چیز سے رک جائیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام اس چیز سے واقف ہیں کہ اگر تم اس چیز کی طرف جاؤ گے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، اور اگر اہل بیت علیہ السلام کی آپ بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننا اور ان کی سیرت پہ، ان کے راستے کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو پہچانا، ہم نے یہ پہچانا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ اچھا، ہم تشیع کے اوپر، اہل تشیع کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، علماء کی موجودگی ہے، کہ ہم رسول کی سیرت نہیں بیان کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ ہم رسول کی سیرت نہیں بیان کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی آپ یا حسین یا علی اور دیگر جتنے بھی آپ کے ائمہ ہیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آپ رسول کی سیرت نہیں بیان کرتے۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا اعتراض کرے تو آپ اسے جواب دے دیجیے گا کہ ہم سے زیادہ رسول کی سیرت کو بیان ہی نہیں کرتا۔ اب عجب نہیں وہ آپ سے سوال کر دے کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟
کہ آپ رسول کی سیرت پہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، تو آپ اس سے پلٹ کے پھر آپ ہی سوال کریں کہ آپ پہلے بتائیں کہ آپ کیسے رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے وہ بیان کرے گا کہ ہم رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس سے ذرا یہ بھی پوچھ لیے گا کہ آپ رسول کا تذکرہ جو کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، تو تذکرے میں آپ کو یہی ملے گا کہ رسول کے گلابی ہونٹ، رسول کے مضبوط کاندھے، بھائی یہی آپ سنتے ہیں نا، دوسروں کے یہاں یہی تذکرہ ہوتا ہے، رسول کے گلابی ہونٹ، رسول کے مضبوط کاندھے، رسول کی زلفیں، یہ وہ تذکرہ ہے جو دوسرے لوگ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ آپ کے سامنے بیان کر دینا کہ یہ رسول کی سیرت ہے، تو آپ اس کے سامنے تب جواب پیش کریے گا کہ دیکھیں میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں رسول کی سیرت پر سب سے زیادہ عمل کر رہا ہوں، آپ نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ رسول کی سیرت بیان ہوتی ہے، اور وہ سیرت کیا ہے؟ وہ سیرت یہ ہے کہ رسول کے گلابی ہونٹ، رسول کی زلفیں، رسول کے مضبوط کاندھے، تو آپ اسے جواب دے دیں کہ یہ رسول کی سیرت نہیں ہے بلکہ رسول کی صورت ہے۔ بھائی رسول کے گلابی ہونٹ، رسول کی زلفیں، رسول کے کاندھے، یہ سیرت نہیں ہے بلکہ صورت ہے۔ اب اگر کوئی بیان کرے کہ سیرت کیا ہے تو آپ بیان کر دیں کہ رسول کے گلابی ہونٹ یہ صورت ہے، اور انہی گلابی ہونٹوں سے رسول کا حسنین کو پیار کرنا یہ سیرت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ رسول کے گلابی ہونٹ یہ رسول کی صورت ہے، اور انہی گلابی ہونٹوں سے حسنین کو پیار کرنا یہ رسول کی سیرت ہے۔ گویا رسول بتانا چاہ رہے ہیں اپنے آنے والے امت کو کہ دیکھو حسنین مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، جس طریقے سے میں انہیں پیار کر رہا ہوں اسی طریقے سے تم بھی کل انہیں پیار کرنا۔ پھر کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول کی زلفیں یہ رسول کی سیرت نہیں ہے، رسول کی صورت ہے۔ رسول کی صورت ہے، رسول کی زلفیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ آپ رسول کی زلفوں کا تذکرہ نہیں کرتے، بھائی تو بیان کر دیے گا کہ ہم رسول کی زلفوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے رسول کی زلفوں کو پکڑا تھا ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول کی زلف یہ ہے صورت، اور عید کے دن حسنین کا کاندھوں کے اوپر آنا اور انہی زلفوں کو پکڑنا یہ ہے رسول کی سیرت۔ گویا رسول بتانا چاہ رہے ہیں آنے والی امت کو کہ دیکھو جس طریقے سے میں اپنی زلف حسنین کو پکڑا کے انہیں سہارا دے رہا ہوں، کل تم انہیں سہارا دینا۔ علماء کی موجودگی ہے، کہ میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں تو بتائیں۔ یہ سیرت ہے۔ رسول اپنے آنے والی امت کو ایک درس دینا چاہ رہے ہیں کہ میں حسنین سے پیار کر رہا ہوں، تم بھی حسنین سے پیار کرنا۔ میں حسنین کو زلف پکڑا کے سہارا دے رہا ہوں تاکہ حسنین گر نہ جائیں کاندھے سے، تم بھی کل حسنین کو سہارا دے کے ان کا ساتھ دینا اور انہیں سہارا دینا۔ اور پھر کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول کے مضبوط کاندھے، اگر اب آپ خاموش رہے تو کبھی نہیں بولیں گے۔ رسول کے مضبوط کاندھے یہ ہے رسول کی صورت، اور انہی کاندھوں کے اوپر علی کو اٹھا کے رسول بلند کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ گویا رسول کے مضبوط کاندھے یہ رسول کی صورت ہے، اور رسول اسی کاندھے کے اوپر علی کو جو بلند کر رہے ہیں یہ ہے رسول کی سیرت۔ رسول بتا رہے ہیں آنے والی امت کو دیکھ لو، پہچان لو، یہ میرے بعد ہیں جو تمہیں راہ ہدایت کے اوپر لا سکتے ہیں۔ اگر اور کسی کے اوپر چلے گئے، کسی کے پیچھے چلے گئے تو وہ تمہیں سہارا نہیں دیں گے بلکہ تمہیں سہارا دینا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو سیدھے راستے پہ لے آنا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اعتراض تھا، اس کا میں نے آپ کے سامنے جواب پیش کیا۔ یہ میں اس لیے اعتراضات اکثر میں اپنی مجالس میں اس لیے بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے درمیان جو لوگ موجود ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قریوں میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں کے اوپر اہل تشیع کی تعداد کم ہوتی ہے اور اہل تسنن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر یہ سوالات ابھرتے ہیں ہمارے سامنے، اکثر اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو
تو کبھی اگر آپ کا ایسا مقابلہ پڑ جائے، کبھی آپ کے سامنے یہ مرحلہ آ جائے، تو آپ جواب دے دیں کہ ہم رسول کی صورت کو سیرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ رسول کی سیرت کو بیان کوئی کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے رسول کی سیرت کو ان سے لیا ہے، کہ ہم نے ان سے نہیں لیا کہ جو کہتے ہوئے نظر آتے تھے ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی، ہمارے رسول ہمارے رسول ہمارے رسول، بلکہ ہم نے رسول کی سیرت کو ان سے لیا ہے جن کے لیے رسول خود کہتے ہوئے نظر آتے تھے ہمارے حسنین، ہماری زہرا، ہمارے علی، ہم نے رسول کی سیرت کو ان سے لیا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ہم نے رسول کی سیرت کو ان سے نہیں لیا کہ جو کہتے ہوئے نظر آتے ہوں کہ ہمارے نبی ہمارے نبی، بلکہ ہم نے سیرت کو ان سے لیا ہے کہ جن کے لیے خود رسول کہتے ہوئے نظر آئے تھے میرے نواسے، میرا بھائی علی، میری بیٹی زہرا، یہی ملتا ہے نا، اس لیے کہ رسول کے سب سے قریبی یہ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ سیرت اچھی کون بیان کر سکتا ہے، گھر والے یا باہر والے؟ عقلی چیز ہے۔ اب اگر کوئی انسان گھر والوں کو چھوڑ کے باہر والوں کے اوپر چلا جائے تو گویا وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا، اور ظاہر سی بات ہے عقل استعمال تو تب کرے گا نا جب عقل کی موجودگی ہو۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اور صرف اہل بیت علیہ السلام نہیں، آپ پہلے امام سے لے کر کے 12ویں امام تک کے، ایک جملہ بہت ہی تاکیدی سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، علماء کی موجودگی اس بات کی تائید کریں گے۔ آپ نے جتنے بھی ائمہ کی روایات دیکھی ہیں، ہم کیوں کر نہ فخر کریں کہ ہم سب سے اچھی سیرت بیان کرتے ہیں رسول کی، اس لیے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں جنہیں چہاردہ معصومین ہم کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں روایات کو اٹھا کر کے مطالعہ کر کے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، کسی نے جو بھی روایت کی ہے یہ نہیں کہا ہے کہ رویہ ان فلان ان فلان ان فلان، بلکہ ہر ائمہ نے کہا ہے رویہ ان جدی۔ آپ نہیں پہنچے۔ دیگر جو دوسری جو سیرت بیان کرتے ہیں وہ سیرت بیان کرتے ہیں روایات کو بیان کر کے کہ رویہ ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، لیکن ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رویہ عن جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بتائیں کہ جن کا تعلق فلان ابن فلان کے ساتھ ہو وہ سیرت اچھی بیان کریں گے، یا جن کا تعلق ڈائریکٹ رسول خدا سے وہ اچھی سیرت بیان کریں گے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ آگے گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ، آپ ساری روایتیں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی روایت اٹھا لیں، آپ بہار الانوار سے لے کے دیگر دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر امام سے روایت نقل ہوئی ہے تو کسی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے سلمان سے نقل کیا یا میں نے فضہ سے نقل کیا، دیگر اور دوسروں کو تو چھوڑو، دفع کرو۔ جو اصحاب ہیں ائمہ کے، جو قریبی اصحاب ہیں، ان سے روایت نہیں کی، سیدھے مباشرتاً کیا کہتے ہیں؟ رویہ عن جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ جو علم رسول کے پاس تھا وہی تمام ائمہ کے پاس علم ہے۔ اب اگر کوئی ائمہ روایت کر رہا ہے تو گویا وہ امام نہیں روایت کر رہا ہے بلکہ رسول روایت کر رہے ہیں، اور جس نے بھی کسی امام کی کسی روایت کو جھٹلایا، کسی روایت کو دھتکارا، گویا اس نے رسول کی روایت کو ٹھکرایا، اور رسول کی روایت کو ٹھکرانے والا گویا اس نے خدا کے کلام کو ٹھکرایا، اس لیے کہ یہ رسول کچھ نہیں کہتے۔ اور صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ ائمہ کے بارے میں بھی آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ائمہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ کچھ بھی آیا ہم نے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ یہ ہم ہیں کہ جو منہ میں آ جائے پہلے بول دیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں۔ ائمہ ایسے نہیں ہوتے، ائمہ وہ ہیں کہ جو پہلے سوچتے ہیں، بلکہ انہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ صدق ہوتا ہے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو تعارف رسول خدا نے کروایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے،
اب اگر کوئی اس کشتی کے اوپر سوار ہو گیا تو اپنی وہ دنیا و آخرت کو سنوار لے گا، اور جس نے اس کشتی کو نہ سمجھا، جس نے اس سے رغبت اختیار کی، اس نے اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں خسارہ بخشا، خسارہ پہنچایا۔ اب اگر کوئی لاکھ کہتا رہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اگر وہ رسول سے یا ائمہ سے نزدیک نہیں ہے تو وہ زبانی تو کہہ سکتا ہے کہ وہ ائمہ کا چاہنے والا ہے، لیکن وہ حقیقتاً ائمہ کے چاہنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ائمہ کے راستے کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیتے چلے پر محمد و آل محمد پر۔ عشرہ سجادیہ کی یہ آخری مجلس ہے، میں دعا کرتا ہوں وسیع بھائی کے لیے جنہوں نے یہ عشرہ اتنی بہترین طریقے سے ترتیب دیا، جس کے ذیل میں دیگر ماشاءاللہ سے ایک کے بعد ایک آپ نے بہت سارے علماء کا خطاب سنا، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی پہنچیں جو آپ تک پہلے نہیں پہنچی تھیں۔ آخری مجلس سے چاہتا یہ ہوں کہ آپ تک کوئی ایسا میسج پہنچ جائے کہ جس کے ذریعے سے اس عشرے کا حق ادا ہو جائے۔ بس آخری میسج ہے، اس کے بعد ربط مسائل۔ میں نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ ائمہ علیہ السلام کے راستے کو اپنانا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے حضرات بہت موجود ہیں کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی امام کا چاہنے والا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ صرف دعویٰ کام نہیں کر سکتا، صرف دعویٰ کام نہیں آ سکتا۔ اور آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز جو پھیل رہی ہے وہ سید، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم سید ہیں، بہت زیادہ پھیل رہی ہے یہ چیز۔ ہمارے استاد آج ایک کلاس میں بیان کر رہے تھے، عراقی ہیں، کہ سید صرف نام سے کام نہیں کرتا، نام کے آگے نقوی، تقوی، زیدی، رضوی لگنا کافی نہیں ہے۔ سید کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، سید کے معنی ہوتے ہیں رہبر کے۔ اگر آپ اپنے آگے سید لکھ رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ ہنر نہیں ہے سید و والا، اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو سید نہ کہیں، اپنی زبانی اپنے آپ کو سید کہنا۔ اگر آپ کے اندر وہ ہنر نہیں ہے، کم سے کم آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ ہے سید۔ کم سے کم آپ کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پوچھنے والا آپ سے کوئی سوال کر لے تو یہ کہے کہ ہاں یہ ہے سید۔ کم سے کم آپ کے اندر اتنے خصوصیات آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ جب آپ سید کہلانے کے حقدار ہو جائیں۔ اور صرف سید کی بات نہیں ہے، علماء سید موجود ہے ماشاءاللہ، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، باخدا مولا کا روضہ سامنے ہے۔ دیگر اس کے علاوہ شیعہ آپ ٹارگٹ کر لیں، اپنے آپ کو صرف شیعہ اہل بیت علیہ السلام کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کا حق رکھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب مجلس میں کوئی تبلیغ کر دی جائے چھوٹی سی نا، تو لوگوں کا چہرہ اتر جاتا ہے اور مجلس میں خاموشی چھا جاتی ہے، تب کوئی واہ واہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے اندر نقص موجود ہے، کوئی انسان منزہ نہیں ہے، کوئی انسان پاک نہیں ہے، میرے اندر بھی نقص موجود ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے نقص چھوڑ کر کے اپنے نقصوں کو صرف دیکھیں۔ اگر ہم نے اپنے نقصوں کو دیکھ لیا تو ہم اپنے آپ کو سنوار لیں گے۔ اور ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، میں نے بہت پہلے ایک مجلس میں عرض کی تھی کہ یہ ایسی مثال ہے کہ ایک کمرے میں اندھیرا ہو اور سب چلا رہے ہوں کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، لیکن چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر ہم اپنے حصے کا چراغ جلا لیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو ہدایت دے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چراغ سے کوئی دوسرا بھی چراغ جلا لے۔ اب اگر کوئی دوسرا چراغ جلائے گا تو اسی چراغ سے تیسرا چراغ بھی جل جائے گا، اسی چراغ سے چوتھا چراغ بھی جل جائے گا، اور جب چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے تو اس اندھیرے بھرے کمرے کے اندر اجالا ہو جائے گا، اور جب اجالا ہو جائے گا تو سب کی سب ہدایت پا جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اکثر سب کہتے رہتے ہیں کہ یار تبلیغ کر دیں تبلیغ کر دیں۔ تبلیغ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہم اپنے آپ کو بھی سدھاریں۔ اور دیکھیں میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں یہ بات اپنی پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو میں نے آپ کے سامنے کبھی بیان کر دی ہو، میں ممبر سے اس چیز کو بیان ہی نہیں کرتا کہ جس چیز کے اوپر میں آپ کی عمل نہ کروں۔ مولا حسین کا روضہ سامنے ہے، خدا گواہ ہے اور ممبر گواہ ہے، اور آپ سب روضے محشر گواہ رہیے گا۔ اگر میں نماز کو ترک کر رہا ہوں تو میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے تبلیغ کروں کہ آپ نماز پڑھیں۔
اسی لیے میں آپ دیکھیں تبلیغی مجلس میں بہت کم پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں جو چیز خود عمل کرتا ہوں اسی چیز کے اوپر آپ کی عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ اگر کسی حضرات کو برا لگے تو اکیلے میں آ کے میں معذرت کر لوں گا بھائی۔ ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد کے اوپر۔ بات لمبی ہو گئی ہے لیکن میں اب مختصر کر رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری مجلس ہے، اگر عشرہ مجالس سے کوئی حل نہ نکلے، اگر اس عشرے سے کوئی میسج نہ ملے تو وہ مجلس تو ہو سکتی ہے، لنگر بھی ہو سکتا ہے، مولا قبول بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ ہم نے ان مجالس سے، ہم نے اس عشرے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بس وہی ہو گیا کہ ہم روز حاضر ہوتے رہے، مولا کا غم کرتے رہے، مولا کا ماتم کرتے رہے، مولا کا تبرک لے کے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی اس عشرے سے۔ تو آخری مجلس سے میں نے اس لیے یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ اگر ہم اور آپ اپنے اپنے حصے کے چراغ جلانا شروع کر دیں، صرف ہمیں دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ زیگم بھائی کیا کر رہے ہیں، مولانا عارض صاحب کیا کر رہے ہیں، ہمیں کسی کی طرف ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو ہم نے اپنے معاشرے کو سدھار لیا گویا، اور اگر ہم اپنے آپ کو خراب کرتے رہیں اور ممبر کے اوپر بیٹھ کے تعلیم دیتے رہیں کہ بھائی صاحب فلاں کریں فلاں کریں فلاں کریں، خاک نہیں کرے گا بندہ۔ اہل بیت علیہ السلام کا ائمہ سے قول ہے، علماء کے درمیان پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ ائمہ بھی اس بات کا خیال رکھیں، ائمہ سے نقل ہے کہ اس بات کا اثر کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو انسان عمل نہ کرے عمل کرنے کی دعوت دیتا رہے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کر دے میں اسے اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ ائمہ سے روایت ہے کہ ایک انسان اگر تبلیغ کی دعوت دیتا رہے اور اگر خود نہ عمل کرے، وہ تبلیغ کرتے کرتے اس منبر کے اوپر مر جائے گا، اس کی زبان کا ایک فکرہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی عوام، اس لیے کہ وہ خود بے عمل ہے۔ عمل عوام اسی چیز کے اوپر کرے گی جس کے اوپر وہ خود عمل کرتا ہوگا۔ لہٰذا علماء سے بھی گزارش یہ ہے کہ اس چیز کی تبلیغ دیں جس چیز کے اوپر وہ خود عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ خود بے عمل ہوں گے اور تبلیغ کی دعوت دیتے رہیں گے تو بات یہی ہے کہ ہم لوگ اور آپ بیٹھیں اور تبلیغ ہو جائے، اس کے بعد اپنے اپنے گھر پہ جا کے پھر وہی شروع جو روز کا روٹین۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد کے اوپر۔ میرے عزیزوں